الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کو مٹانے والا ایک عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز بندے کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز نہ صرف بندے کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ نماز کی ادائیگی بندے کو گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد کا کام ہو گیا ہے، مجھ کو حد لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا ہے، مجھ کو حد لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ اس نے تیسری بار بھی یہی کہا۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور میں بھی آپ کے پیچھے چلا، یہ دیکھنے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں اس آدمی کو۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حد کا کام کیا ہے، مجھ کو حد لگائیے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا کیا تو نے اچھی طرح سے وضو نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اچھی طرح وضو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ وہ بولا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ نے بخش دیا تیری حد کو یا تیرے گناہ کو۔ اس روایت میں اشارہ ہے گناہگار امتیوں کے لیے جو گناہوں بھری زندگی سے توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سابقہ زندگی کے گزرے ہوئے پاپ بھرے دن اور راتوں کی تاریکیوں میں کیے ہوئے سیاہ اعمال انہیں پریشان کر دیتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں بارگاہ الہی میں معافی بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے اعمال نامے جو گناہوں کی سیاہیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رب اپنی رحمت کے چھینٹوں سے انہیں دھوتا بھی ہے یا نہیں۔ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ رب کی بے پایاں رحمت سے ناواقف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث انہیں بلا رہی ہیں کہ تم آئندہ زندگی کے لیے نماز باجماعت کو لازم پکڑتے ہوئے ایام رفتہ کے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مقربین میں بھی شامل کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز نام ہے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکنے اور زاری کرنے کا۔ نماز میں بندہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو اذکار مسنونہ میں سے اکثر کلمات استغفار پر ہی مشتمل ہوتے ہیں جنہیں وہ دہراتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جتنی دیر بندہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں معافی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی بیٹھا رہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ہر عمل کے ساتھ اللہ رب العزت گناہوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے اٹھنے والے قدم بھی گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے اور صرف نماز ہی کی نیت سے نکلتا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے
اور جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار اور اس پر رحم کر، اور تم میں سے کوئی جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ اس حدیث میں کئی چیزوں کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی جانب اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ رب العزت ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صرف مسجد ہی کو اعزاز حاصل ہے، دنیا جہاں کی اور کسی بھی مجلس کی جانب وہ چل کے جائے اللہ تعالیٰ یوں مہربان نہیں ہوں گے۔ یہ مسجد ہی کی فضیلت ہے کہ جب بندہ اس جانب گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت میں ہوتا ہے اور رحمت کے چھینٹے اس پر برس رہے ہوتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد میں جانا اللہ کے لطف و کرم اور فیض و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ 25 اور 27 کا فرق اس لیے ہے کہ جتنے خلوص اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے گا درجات اتنے ہی زیادہ بڑھیں گے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دل کو مختلف خیالات کے آنے جانے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یقیناً اس کے نماز پڑھنے اور ایک عام معمول کے مطابق بے دہانی سے نماز پڑھنے والے میں خاصا فرق ہے۔ اسی اعتبار سے درجات میں بھی فرق ڈال دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا گویا نماز ہی میں ہے۔ جیسے نماز میں بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے اسی طرح اسے حالت انتظار میں بھی ثواب مل رہا ہے، اور جیسے نماز میں بندے کا وجود اللہ کے خیر و عنایت کا مرکز بنا ہوتا ہے وہی کیفیت نماز کے انتظار میں بھی ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی فضیلت عطا فرمائے، آمین۔